ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. آج کا موضوع بول کے لب آزاد ہے تیرے. آزادی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے اور اپنا اظہار خیال کرنا، کسی بات کی، اپنے خیالات کی آزادی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہی چلتے ہیں اور وہ آج کس کی بات کر رہی ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. عورت کی بات کر رہے ہیں عارف صاحب. بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو اندر تک تڑپا دیتے ہیں. روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہمارے سماج میں آج بھی ایسا ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک سہتی رہے گی عورت؟ کب تک ایسا؟ اب یہ نہیں کہتے کہ عورت جو ہے مظلوم ہے، عورت کہیں کہیں ظالم بھی ہے. سکے کے دونوں پہلو ہیں. لیکن جو سوالات حالیہ کچھ دنوں میں ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں، سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں. سوالات لمحہ فکریہ ہے. ایک بہت مجبور باپ نے سوال کیا کہ یہ تو بتائیے مولانا صاحب، اپنی بیٹی کی شادی میں نے اپنی سگی سالی کے بیٹے سے کی، یعنی اس لڑکی کی شادی اس کے خالہ زاد بھائی سے کی، اور ابھی شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے. ایک 6 ماہ کی بچی ہے اس کی. داماد جو ہے میرا، وہ میری بیٹی کو لا کر میرے گھر چھوڑ گیا ہے. پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہے، کیوں، کس بنیاد پر ایسا ہوا؟ تو وہ مجبور باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے داماد کو برا بھلا کہا، تھوڑا ڈانٹا پھٹکارا اسے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی کو مارتا تھا، یعنی اپنی بیوی کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بے تحاشا گالیاں بکتا تھا اسے. تو جب اس کی باس پرس کی، اسے سمجھایا کہ بھئی گالیاں وغیرہ نہ دیا کرو، بری بات ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو گالیاں دوں گا، میں تو اسے مار دوں گا. اس نے یہ تک کہا ہے کہ میں اسے مار دوں گا. تو وہ بیٹی کو میرے پاس پہنچا کے چلا گیا ہے اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. کوئی دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اس کا دل بدلے. یقینی طور پر اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. انسان کے جو دل ہیں یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کی حالت بدل دیتا ہے. اللہ کے کلام میں بہت اثر ہے. لیکن بنیادی بات جو ہے کہ وہ انسان جو اپنی پیدائش سے لے کر کے آج 25-27 سال کا ہے، 30 سال کا ہے مان لیتے ہیں، اور اس دوران اس کی نہ فطرت بدلی، نہ عادت بدلی، نہ خصلت بدلی، نہ تربیت بدلی، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ والد جو ایک مجبور باپ جو اپنی بیٹی کو دوبارہ اس کے پاس بھیج رہا ہے، اس کی بیٹی وہاں خوش و خرم رہے گی؟ یہی سوال مولانا صاحب یعنی عالم دین نے بھی کہا، اٹھایا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی جب وہاں جائے گی تو وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکے گی؟ کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ اسے دوبارہ نہیں مارے گا یا وہ اسے دوبارہ گالی نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں ماروں گا، میں مار دوں گا، میں گالی تو دوں گا، میں گالیاں دیتا ہوں. بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہے. اور وہ جو اس کی سگی خالہ ہیں وہ بھی اسے روکتی ٹوکتی نہیں ہے. تو بنیادی جو حل نظر آیا، دعا اپنی جگہ، وظیفے اپنی جگہ، لیکن بنیادی حل جو نظر آیا وہ یہی تھا کہ اپنا جگر گوشہ دل پر پتھر رکھ کے آپ واپس اس کے پاس پہنچا بھی دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، اور وہ وہاں تل تل مرتی ہے، گھٹ گھٹ کر جیتی ہے، نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے، یا خدا نخواستہ خودکشی جیسا اقدام کر لیتی ہے، یا وہ اسے مار ڈالتا ہے. ایسے میں خسارہ کس کا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ اور وہ بچی کیا وہ ایسا ہی نصیبہ لکھوا کر لائی ہے اللہ سے؟ کہتے ہیں قسمت یقینی طور پر لکھ دی جاتی ہے، قسمت لکھ دی جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لڑکی ہے یا عورت ہے یہ موم کی گڑیا ہے، کٹھ پتلی ہے کہ جب جی چاہے گا اس کو کٹھ پتلی کو نچاتے رہیے، یا وہ موم کی گڑیا ہے جیسے جی چاہا اس کا حلیہ یا روپ بدل دیا. اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. وہ کب تک دوسروں کی مرضی پر چلتی رہے گی؟ کب تک وہ کسی کے ہاتھ میں بھی پکڑا دی گئی، تھما دی گئی، اور وہ اسے ایک کھوٹے سے باندھ کے رکھے گا؟ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں کہا راستے تو دیے ہیں آپ کو، راستے دیے ہیں، پھر یہ سماج کیوں ڈرتا ہے؟ ہم راستوں کی طرف بھی آئیں گے.
آپ یہ دیکھیے، جو ڈرتا ہے، آپ یہ دیکھیے یہاں سوال یہ بھی ہے کہ وہ باپ، یہی اسی سوال کا جواب جو ہے وہ اسی باپ کے جذبات میں پنہا ہے. باپ ہو چاہے ماں ہو، بڑے ناز و نعمت سے اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں. بیٹی کس کو پیاری نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں گھر میں اگر 10 بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں ہے تو وہ گھر قبرستان سے بدتر ہے، کیونکہ وہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ گھر کو مکمل کرتی ہے. اس کی ہنسی، اس کی کلکاریاں، اس کی چہکار، اس کی محبت، بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، یہی تو ایک گھر کو مکمل کرتے ہیں، ایک گھر کو مکمل کرتے ہیں. تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی کر دی تو اس کا گھر بسا رہے، کسی بھی صورت سے بسا رہے. جہیز کے جو لالچی ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہتے ہیں لوگ. جب بیٹی آ گئی کچھ نہ کچھ دے دلا کر ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں کہ شاید یہ آخری مرتبہ ہو، مزید کی ڈیمانڈ نہ ہو. کردار اگر بد کردار ہے شوہر، مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر بھی سمجھا بجھا کر بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے کہ بیٹی بسنے کی کوشش کرو. کہتے ہیں نا، بستی چاہے دل کی ہو، چاہے وہ سرزمین ہو، چاہے وہ کسی کی گرہستی ہو، یہ بستے بستے بستی ہے. بستی اجڑنا کھیل صحیح، بسنا آسان نہیں ہے. بستے بستے بستی ہے. تو کسی کی گرہستی بھی اگر ایک بار اجڑ جاتی ہے، وہ طلاق مل جائے، اسے بیوہ ہو جائے، تو پھر آسانی سے نہیں بستی ہے. اور ماں باپ ڈرتے ہیں کہ طلاق کا لیبل اگر سج گیا ہماری بیٹی کے ماتھے پر تو اس سے شادی کون کرے گا. اتفاق سے اگر 1-2 بچے ہیں تو اس سے شادی کون کرے گا. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یا یہ وہ خوف ہیں، وہ اندیشے ہیں جو ماں باپ کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر دوبارہ اس کے شوہر کے پاس بھیج دیں. سماج کا ظلم ایک دوسرے روپ میں دیکھیے. ایک دوسرا سوال آیا، آج ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ سوالات اتنے تکلیف دہ ہیں. آپ یہ سوچئے کہ صرف سن کر ہم جس بات سے اتنے تکلیف اور درد میں، کرب میں مبتلا ہیں، جس پر بیتی ہے، اس نے اس کو کیسے سہا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک عورت مار برداشت کر لیتی ہے لیکن شوہر کی گالیاں برداشت نہیں کرتی، کیونکہ جو مار ہوتی ہے اس کے زخم جسم پر آتے ہیں، جسم کے گھاؤ بھر جاتے ہیں. گالیوں کے گھاؤ روح پہ لگتے ہیں، روح کے گھاؤ نہیں بھرتے ہیں. دنیا میں بہت طرح کے کاغذات آپ نے دیکھے ہوں گے. بظاہر ایک کاغذ کا کوئی وزن ہے؟ نہیں ہے، لیکن ایک کاغذ ایسا ہے جس کا وزن چٹان سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور وہ کاغذ ہے طلاق کا کاغذ، طلاق کا پیپر، طلاق نامہ. کہتے ہیں یہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تمام عمر ایک عورت اپنا سر نہیں اٹھا پاتی ہے. طلاق کا کلنک اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مٹائے نہیں مٹتا ہے. سماج اسے جس نظر سے دیکھتا ہے، گھر والے اسے جس نظر سے دیکھتے ہیں، کل تک جس کے لیے پلکیں دیدہ و دل فرش راہ کیے جاتے تھے، آج اسے بس ایسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ کونے میں پڑی رہے گی. اگر وہ ماں باپ کے گھر لوٹ آتی ہے تو بھائی باوج اسے بوجھ سمجھتے ہیں. بہرحال بہت تکلیف دہ یہ احساس ہے. ایک شخص نے سوال کیا، کالر کا نام نہیں بتائیں گے، لکھنؤ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تو بتائیے، ایک شخص ہیں جنہوں نے حج بھی کر رکھا ہے، عابد و زاہد بھی ہیں، صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک ہی بار میں 3 الفاظ ادا کر دیے. اس کے بعد پچھتاوا آئے، اس کے بعد پچھتائے وہ کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے. اب کسی سے رجوع کیا تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی رجوع کی صورت تو ہے نہیں. دوسری شادی کیے بغیر خاتون جب دوسری شادی کریں گی اور وہاں سے طلاق ہو جائے تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے. انہوں نے اپنے دیور سے، یعنی اپنے چھوٹے بھائی سے اپنی بیوی کا نکاح پڑھوا دیا اور اگلے دن جو ہے وہ طلاق بھی دلوا دی اور پھر اپنے نکاح میں لے لیا. تو عورت کیا مویشی ہے؟ بھیڑ بکری اور جانور کی بھی زبان ہوتی ہے. پریم چند کا بڑا خوبصورت افسانہ ہے، یاد آ گیا، 2 بیل، ہیرا موتی نام کے 2 بیل تھے، اور جب یہ دونوں بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ان پر کیا بیتتی ہے. جانور بھی مزاحمت کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نئی گھوڑی ہوتی ہے اور اس کو سدھانا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے قابو میں نہیں آتی ہے، نیا گھوڑا ہو چاہے گھوڑی ہو. جانور کی بھی مرضی ہے، موڈ نہیں ہے تو نہیں کھائیں گے. ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی بھی مرضی ہے، پسند اور ناپسند بچوں سے بھی پوچھی جاتی ہے. لیکن وہ عورت، کیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کوئی عزت نفس نہیں ہے؟
اس کی کوئی آواز نہیں ہے، وہ مزاحمت نہیں کر سکتی، وہ آواز نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ کب تک وہ یوں ہی بے مول رہے گی؟ کب تک اس کے لب جو ہے وہ سلے رہیں گے؟ کب اسے بولنے کی آزادی ہوگی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کیفی اعظمی صاحب کی بڑی خوبصورت ایک نظم ہے عورت، اور ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد ایسے ہیں. مرد اساس جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، اس میں اس طرح کے جب واقعات ملتے ہیں تو ہمیں ایسے مرد بھی ملتے ہیں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر عورت کو، دیکھیے عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے آج سے 1450 سال پہلے، جو سربلندی دی، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، کس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ وہ مل جل کر رہتے تھے، ان کے کام گھر کے کرتے تھے. ان کو عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا وہ گلاس اور اسی جگہ پر اپنے لب لگائے جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو محبت دے زوجین کو، تو وہ محبت دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے بہترین بیوی نہیں ملی، خدیجہ نے میری اس وقت میرا ساتھ دیا جب تمام لوگوں نے میری مخالفت کی، خدیجہ نے اپنا مال مجھ پر اس وقت نثار کیا جب میں تنگ دست تھا، جس وقت سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت خدیجہ میرے ساتھ نظر آتی ہیں، میری تمام اولاد خدیجہ سے ہوئی. تو یہ محبت کا عالم ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ملتا ہے. اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جو سر بلندی دی ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں کسی اور مذہب نے شاید ہی دی ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج میں یہ جو اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، اس میں عورت ہمیں جانور سے بھی زیادہ، بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ، مویشی سے بھی زیادہ مظلوم، بے بس، مجبور، لاچار اور بے مول نظر آتی ہے. تو کیفی اعظمی صاحب ترقی پسند تحریک کے بڑے مشہور شاعر ہیں، اور عورت کو حوصلہ، ہمت، جذبہ، یہ تمام چیزیں ایک تحریک، ایک نیا جوش، ایک ولولہ دلاتے ہوئے اپنی نظم میں کہتے ہیں عورت میں کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قدر اب تک تیری تاریخ نے، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. مجاز نے کہا تھا نا یہ. تو آنچل سے پرچم تک کا جو سفر عورت نے طے کیا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہی کا بھی شکار ہوئی، اس کا استحصال بھی ہوتا ہے. بنیادی چیز یہی ہے کہ عورت اسلام کی تعلیمات کو، خدا تعالیٰ کے وضع کردہ حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حقوق کو پامال نہ ہونے دے. جہاں اس کی عزت نفس پر آنچ آتی ہے، جہاں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے، وہ ایک موم کی گڑیا ہے، وہاں وہ موم کی گڑیا نہ بنے. وہاں وہ اپنی پوٹینشیل کو، اپنی ہستی کو، آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرد اگر مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے تو وہی عورت گھر کا مرد بن کر کھڑی ہوتی ہے نا. وہ اپنے شوہر کو بھی پالتی ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے. آج کے دور میں کتنے سوالات آتے ہیں اس طرح کے کہ وہ شوہر جو ہے جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، ایسے میں عورت اپنے بچے کو بھوکا نہیں مرنے دیتی ہے، مزدوری کرتی ہے، محنت کرتی ہے لیکن پیٹ بھرتی ہے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے. اب آپ کو ہم تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں. ایک خاتون نے سوال کیا اور وہ بڑی ریگولر کالر ہیں. آپ تو صرف ان کے نام سے اگر ہم بتائیں، صرف یہ کہیں کہ وہ ریگولر کالر ہے تو آپ مسکرا دیں گے اور ہم بھی مسکرا دیں گے، کیونکہ ایسا شاید ہی ہوتا ہے کہ کسی دن ان کا سوال نہ آئے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا داماد 6 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے میری بیٹی کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے. اب وہ نادم ہے، وہ شرمندہ ہے اپنے عمل پر، کچھ کہا سنی ہوئی ہوگی دونوں میں، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں دوبارہ ان غلطیوں کا مرتکب نہیں ہوں گا، میں اپنی بیوی کو اس کا جائز حق بھی دوں گا، محبت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا. میں اسے لینے آنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے مجھے کہ میں آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤں. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اور میرے بیٹے نے پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ پہنچا تو ہم اسے آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے اور اپنی بہن کو ہم جانے بھی نہیں دیں گے، بیٹی کو جانے بھی نہیں دیں گے. اور وہ کہنے لگی کہ میں یہ جانتی ہوں کہ میری بیٹی جانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن نہ وہ کچھ بول پا رہی ہے شرم و حیا کی وجہ سے، نہ میری کچھ چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اپنے شوہر سے آپ بھی اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھائیے، اپنے بیٹے سے آپ کہیے کہ بہن کو جانے دو، اس کا گھر بسنے دو، وہ بیٹی بھی یہاں کہے. آپ یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص کا رشتہ آیا تو رسول پاک گئے، حضرت زینب سے کہا کہ بیٹی تمہارے خالہ زاد بھائی نے تمہیں پیغام بھیجا ہے. ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا،
انہوں نے سر جھکا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاموشی جو ہے وہ رضامندی کی علامت ہے. چلے گئے, رشتہ قبول ہو گیا. حضرت فاطمہ کی مرضی کے بنا شادی نہیں ہوئی, آ کر اجازت لی. تو جب اسلام نے اتنی اجازت دی ہے, اور بیٹی برملا یہ کہہ سکتے ہیں حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھجوایا. اسلام نے 1450 سال پہلے عورت کو اتنی آزادی دے رکھی ہے, تو پھر آج وہ عورت مہر بلب کیوں ہے؟ وہ خاتون اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کے گھر بسنے دو, جبکہ داماد جو ہے وہ اس بات پر تائب ہے, وہ کہہ رہے کہ بائندہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوں گی, تو ایک موقع دینے میں کیا برائی ہے؟ وہ لڑکی کیوں نہیں کہہ رہی ہے کہ میرا گھر مت اجاڑو, کیا پتہ مجھے دوسرا شوہر اگر ملے, آپ میری کہیں اور شادی کر دیں. ایک بچہ بھی ہے, بچہ ماں اور باپ دونوں چاہتا ہے نا. تو پھر یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے مرتکب کون ہوں گے, یا اس کی سزا کس کو ملے گی؟ بہت ساری چیزیں آپ نے, کئی کالرس کے آپ نے ذکر کیا. ایک طرف سے غلطیاں نہیں ہوتی. اب ایک بتائیے, آپ نے کہا کسی کالر کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے دیور سے اس کی شادی کرا دی, بغیر اس کی مرضی کیسے ہو سکتی شادی؟ اس ظلم کے اندر وہ, اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھائیے. اس ظلم کے اندر وہ خود بھی گنہگار ہے اس چیز کی, کیونکہ جب ایک بار طلاق ہو گئی تو شادی وہ اپنے بچوں کے لالچ میں یا کسی بھی طرح سے یا اس کی محبت میں آ کر کے کہیں نہ کہیں سمجھوتا, یہاں پر سمجھوتا نہیں کرنا. جو کام کیا اس کے لیے تمام ناظرین سے بھی کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے پر, کرانے والے پر لعنت بھیجی. واللہ عالم کون سے مولوی کیسے یہ ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں, اس کو جائز قرار دے دیتے کہ ہاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تو یہ کام جائز کیسے ہوگی؟ لعنت کس پہ بھیجی جاتی؟ بالکل. اور یہ دیکھیے, یہ سمجھوتا ہے نا ایک طرح کا. وہ عورت سمجھوتے کے لیے تیار کیوں ہو رہی ہے؟ شادی سمجھوتا نہیں ہے, محبت میں شرطیں نہیں ہوتی ہیں. شادی سوشل کانٹریکٹ ضرور ہے, لیکن یہ اس طرح کا سمجھوتا اور سمجھوتے بازی نہیں ہے. تو سمجھوتے بازی یہ کہہ رہے ہیں, یہ سراسر ایک عورت کی عزت نفس پر چوٹ ہے. وہ عورت کیسے اس بات پر جو ہے وہ تیار ہو گئی کہ جس شوہر نے اس کو 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دیا, وہ دوبارہ اس کے پاس جا رہی ہے؟ وہ کیوں ایک مہرہ بننے کے لیے تیار ہے؟ اس کی عزت نفس کہاں جا سوئی؟ اب شادی کرنی کہیں اور کرنی, اپنی مرضی سے وہ آزاد ہے جب ایک بار طلاق ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے, جہاں بچوں کا ذکر آیا, اسلام نے اولاد کا فریضہ یا ان کا جو ان کی پرورش ہے, ان کی نگہداشت ہے, ان کا خرچہ ہے, یہ سب باپ کے ذمہ رکھا ہے. ماں تو آزاد ہے کہ دوسری شادی کرے, اپنا گھر بسائے. بالکل صحیح بات ہے اس کی. اچھا ابھی آپ نے ایک اور ذکر کیا ابھی جو کہ وہ 6 مہینے سے بچے کو اس کا داماد جو ہے وہ لے کر کے آنا جانا چاہتا. تو یہاں پر جب ایک عورت کو تمام تر حقوق ہے, ابھی مسئلہ اس کا ہے عورت کا, آپ نے اس کو اپنے گھر رکھا, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں جب شادی کرتی دوسرے گھر چلے گی تمام گھر تمہارا ہو گیا. واپس اگر وہ آ گئی ہے, ایک آدمی کو اپنے اس کی غلطیوں کا احساس اگر ہو بھی رہا ہے, واللہ میں نہیں جانتا صحیح ہے یا غلط ہے, جو بھی احساس ہو رہا ہے, ایک آدمی زبان سے ادا کر رہا نا کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ایک موقع تو دینا چاہیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اسے موقع کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہ لڑکی کیوں نہیں کہہ رہی ہے, کیوں ماں باپ سے, اور کیا وہ زندگی بھر ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیے لڑکی کو تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ پرایا دھن ہے, آج نہیں تو کل وہ طلاق دلوا کر یا خلا لے کر کے وہ اس کی دوسری شادی کروا دیں گے. کیا گارنٹی ہے کہ جو دوسرا ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا, یا اس کی زندگی اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھے ڈھنگ سے گزر سکے گی؟ یہ تمام چیزیں ان میں بہت بڑا رسک ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر نہیں بلکہ بہترین دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہمیشہ نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت صبر اور تحمل ان کے اندر ہوتا ہے تمام تر چیزوں پر. ایک اور جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی, یہ کہا تھا کہ لڑکیاں ظلم سہتی رہتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ مارے گا, پیٹے گا, اور کہہ رہا کہ میں تو پھر ماروں گا, ہو سکتا ہے میں جان سے ماروں. اس ظلم کو برداشت کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک اور بھی ہے. لڑکیاں ہماری کنواری بھی اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت میں, اور دوسرے طلاق شدہ یا بیوہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا عورتیں جو ہوتی ہیں, خواتین جو بھی ہیں, ان کی شادی کا مسئلہ تو دوسرا ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کبھی نہ کمزور تھی نہ مظلوم تھی, اور نہ وہ کمزور اور مظلوم ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ عورت کو اپنے اندر موجود پوٹینشیل کا, اپنے امکانات کا, اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ایک عورت شوہر کی معذوری کی صورت میں یا اس کی موت کی صورت میں گھر کا مرد بن جاتی ہے, تو پھر کیا وہ کمزور ہے؟ نہیں ہے کمزور. خواتین کیا نہیں کرتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کیا عورتیں گھر کی 4 دیواری میں قید تھیں؟ نہیں. تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھیں. خاتون اول ہیں لیکن کامیاب ایک بزنس ویمن ہے. غلاموں کے ذریعے تجارت کرواتی تھیں, متمول خاتون تھیں, دولت مند خاتون تھیں.
لیکن ذرا سی آپ کی بات کو معذرت ٹوک رہا ہوں گا کہ ہمارے یہاں کی جو ماڈرن خواتین ہیں نا وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے وہ کہیں جا کر کے پورے آفس بیٹھ رکھا تھا اس طرح سے. یہ نہیں تھا. وہ جو تجارت کیا کرتی تھی وہ غلاموں کے ذریعے مال تجارت ان کو دیتی تھی اور وہ جا کر تجارت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ جیسے ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ غلاموں کے ذریعے تجارت کروایا کرتی تھی, یعنی وہ مال تجارت اونٹوں پر یا جس طرح بھی ساز و سامان لاد کر لے جاتے تھے وہاں فروخت کرتے تھے اور رقم لا کر حضرت خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مال لے کر گئے. جی آپ کا جو غلام میسرہ تھا وہ ساتھ میں تھا, اور جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عادات و اطوار کو دیکھا, آپ کے طور طریقوں کو دیکھا, آپ کی شائستگی کو دیکھا, حسن اخلاق کو دیکھا, تو آ کر حضرت خدیجہ سے تعریف کی, اور پھر حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا. تو یہ تو تھا کہ حضرت خدیجہ تجارت کیا کرتی تھیں. خواتین اس زمانے میں دباغت کیا کرتی تھیں, میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی, یعنی نرسز بھی ہوتی تھیں ایک طرح سے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین گھر کی چار دیواری میں قید تھیں, کاشتکاری بھی کیا کرتی تھیں. ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا کھجوروں کا باغ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اپنا مال اپنا پورا باغ دے دیا تھا. تو حضرت ابو دحداح کچھ اس طرح نام تھا, کچھ اسی طرح کا نام تھا, یاد نہیں آ رہا. بہرحال تو وہ خواتین کھیتی باڑی میں بھی اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی, بہت کام کرتی تھیں. تو کیا وہ عورت جو آج سے 1450 سال پہلے وہ یہ کام کرتی تھی وہ آج کمزور ہو گئی؟ اسے کمزور بنا دیا گیا, اس کی ذہن سازی اس طرح کر دی گئی کہ عورت جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہے, اور کسی طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے تو عورت اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتی ہے. تو ضروری ہے اگر اس طرح کے حالات آ بھی جاتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہو جاتی ہے, کسی کو طلاق ہو جاتی ہے, زندگی وہیں ختم نہیں ہوتی ہے. اگر نکاح ثانی کی گنجائش ہے, بہتر رشتہ ملتا ہے, نکاح کر دینا چاہیے. نہیں تو پھر وہ عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو, اپنی ہستی کو پہچانے, اپنی شخصیت کو نکھارے سنوارے, کچھ کام کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں گھروں میں خواتین دستکاری نہیں کرتی, سلائی کڑھائی نہیں کرتی, اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو گھروں میں جا کر وہ محنت مزدوری کرتی ہیں, ٹیوشنز پڑھاتی ہیں. کتنے سارے ایسے شعبے جات ہیں ہمارے زندگی میں جہاں آپ کو عورتوں کا دبدبہ نظر آئے گا. اب تو فلائٹس, کمانڈر, پائلٹ, ایئر فورس کون سی چیز ہے, بحریہ, نیوی میں آپ کو خواتین ملیں گی. کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز آپ کے سامنے ہے نا. تو پھر جب پہاڑوں پر یہ جھنڈے گاڑ رہی ہیں, جب سمندر کی تہوں کو کھنگال رہی ہیں, جب خلا بازی کر رہی ہیں, ہر جگہ آپ کو خواتین مل رہی ہیں, تو پھر عورت کمزور نہیں ہے. اس کو یہ گھول کر پلا دینا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی, یا تم تل تل مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم اپنی عزت کا فالودہ بنواتی رہو, عزت کا جنازہ نکالتی رہو, شوہر کے تانے سنتی رہو, مار کھاتی رہو. جس عورت کو اس کا شوہر عزت نہیں دیتا اس کو اس کی اولاد بھی عزت نہیں دیتی. تو عورت اس لیے پیدا نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے اس کام کے لیے عورت پیدا. یہاں ایک بات اور بھی ہے عارف صاحب, ہمارے اس پروگرام کا مقصد خواتین کو بغاوت کا سبق دینا نہیں ہے, انہیں خود سری کا سبق دینا نہیں ہے. دیکھیے قوام بنیادی طور پر مرد ہے, اور ایک عورت کے سر کا تاج ہوتا ہے اس کا شوہر. کہتے ہیں ایک عورت اگر پرائم منسٹر بھی ہے نا تو وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے عہدے اور اپنے منصب سے پہچانی جائے, وہ اپنے شوہر کے منصب اور عہدے سے پہچانی جانا چاہتی ہے. شوہر کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ دراصل عورت کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. فخر محسوس ہوتا ہے جب عورت اپنے شوہر کا حوالہ دیتی ہے کہ میرے شوہر تو فلاں ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب بات عزت نفس پر آئے, جب غیرت و حمیت پر آئے, جب روزانہ کی مار پٹائی پر ہو, جب بے دریغ بے تکان جو اس کو سنایا جائے, گالیاں بکی جائیں, تو پھر وہاں عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب بس بہت ہو گیا. ناظرین ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کمزور ضرور بنایا, صنف نازک کہا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ظلم سہنے کے لیے بنایا گیا. جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر آواز اٹھائیے, تمام تر آپ کے حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ بغاوت کر بیٹھے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, باغی بھی نہیں ہونا, لیکن آپ کو تو حدود جو دیے گئے ہیں اسی کے اندر, حدود اللہ جو بھی آپ کے حدود اسلام نے قائم کیا اس کے رہتے ہوئے تمام تر کام کیا جا سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں ڈاکٹر صاحبہ نے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا عارف صاحب, کہ کہیں پڑھا تھا ایک قول کہ بہترین عورت وہ نہیں ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو غلام بنا کر نوکرانی کہلاتی ہے, بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو بادشاہ بنا کر خود ملکہ بنتی ہے یا ملکہ کہلاتی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.
تو ناظرین آج زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.